حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ اسی کو توسل و استغاثہ وغیرہ مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیگر اولیاء کرام کو خدا کے دربار میں وسیلہ بنانا یہ حضرات انبیاء کرام اور مرسلین کی سنت اور سلف صالحین کا مقدس طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف سے پہلے، آپ کی ظاہری حیات میں اور آپ کی وفات اقدس کے بعد یہ تینوں حالتوں میں ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا ایک واقعہ دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا اور ان کی قبر تیار ہو گئی تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی قبر کی لحد کو دی۔ پھر اس قبر میں لیٹ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، یعنی میری چاچی فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ فرما دے بوسیلہ اپنے نبی کے اور ان نبیوں کے وسیلے سے جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن میں ابو طالب کی کفایت میں تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ چاچی یعنی ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا خاص خیال رکھتی تھی۔ یہ اسی احسان کا بدلہ تھا کہ آپ نے ان کو اپنی چادر مبارک کا کفن پہنایا اور خود اپنے دست رحمت سے ان کی قبر کی لحد کو دی اور ان کی قبر میں کچھ دیر لیٹ کر دعا فرمائی اللہ اکبر اللہ۔ اس قبر میں قیامت تک رحمت کے پھولوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ جس قبر والے پر رحمت للعالمین کی رحمت کا اتنا بڑا کرم ہوا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبیک نبی الرحمت وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔